3 قسم کے غسل مستحب ہیں، زمان کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے اور کام کے اعتبار سے۔ یہ وہ مستحب معتبر غسل کہ جو قربت کی نیت سے انجام دینے ہوں گے، کہ جس کی وضاحت مزید آگے جا کے بیان کریں گے۔ ٹائم اور زمان کے اعتبار سے جو مستحب غسل ہیں ان کی فہرست یہ ہے۔ سب سے پہلا غسل جمعے کا دن، فرائیڈے کا دن، انتہائی تاکیدی غسل۔ لیکن یہ ہے وہ مستحبات، یعنی بعض اوقات مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم ادھر ادھر کے رجعان کام کر رہے ہوتے ہیں اور جو انتہا سے زیادہ شریعت میں جس کی فضیلت آئی ہے اس کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض فقہا غسل جمعہ کو واجب مانتے ہیں، اور احتیاط کا یہ ہے احتیاط، کیونکہ جو روایت کے الفاظ ہیں اغتسل للجمعہ، کہ جمعے کے لیے غسل کرو، خوب اگر آپ ظاہر روایت کو لیں تو خوب جمعے کے لیے غسل کرو، لیکن اجتہاد اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ اجتہاد اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ امام علیہ السلام نے کہا بھائی جمعے کا غسل کرو، اور وہ جمعے کا غسل کرو جو ہے وہ جمعے کا غسل کرو ظہور کی چیز میں وجوب میں ہے۔ اب آپ کو فتویٰ دیں واجب کا، آپ کے سامنے حدیث آ گئی فتویٰ دیں واجب کا، لیکن فقیہ اس طرح فتویٰ نہیں دیتا ہے۔ شیخ صدوق سے لے کر آج تک ایک فقیہ کو چھوڑ کر کوئی فقیہ وجوب کا فتویٰ نہیں دیتا ہے، جبکہ سارے کے سارے یہ فقہا جو کہ وہ اسی حدیث کو بیان کرتے جس کا ظاہر ہے کہ غسل جمعہ واجب ہے۔ آپ کے بھائی امام نے فرمایا کافی ہے ہمارے لیے نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو کو اجتہاد کے لیے سمجھنی ہوتی ہے۔ خوب بس توجہ کیا آپ نے کہ لیکن بہرحال تاکید ہے، کیونکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ظاہر جو کہ وہ واجب ہے، لیکن بہرحال اب کس طریقے سے فقہا جو کہ وہ اجتہاد کرتے ہیں یہ بہرحال ایک تفصیلی گفتگو ہے، اور لابد جو کہ وہ ہمیں اس پروسیس سے گزرنا ہوگا۔ غسل جمعہ جو بہت ہی ریکمنڈڈ ہے، بہت ہی زیادہ تاکید ہے، بہت ہی زیادہ اس کی تاکید ہے، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس کا ٹائم کیا ہے؟ اس کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اذان فجر سے۔ اذان فجر سے جو نماز فجر کا ٹائم ہے اس وقت سے غسل جمعہ کا ٹائم اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ غسل جمعہ سے اس کا ٹائم، اذان فجر سے اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اب کب تک باقی رہتا ہے؟ دیکھیں ہم یہاں پر اس کے 3 ٹائمز بیان کریں گے، 3 ٹائمز، 3 وقت، 3 وقت بیان کریں گے۔ کون کون سے 3 ٹائم ہیں تو وہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک اذان فجر سے لے کر زوال تک، ظہر کے ٹائم تک۔ اگر 4 بجے اذان صبح ہو رہی ہے، 12 بجے ظہر کی اذان ہو رہی ہے، تو یہ اس کا پہلا ٹائم، یہ ایک ٹائم پیریڈ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ دوسرا ٹائم پیریڈ شروع ہوتا ہے ظہر سے لے کر سن سیٹ، غروب آفتاب تک، یہ اس کا دوسرا ٹائم۔ اس کے بعد تیسرا ٹائم شروع ہوگا۔ اب وہ تیسرا ٹائم کیا ہے اس کو میں بعد میں بیان کروں گا، کیونکہ آگا کوئی آگے سیستانی کا ایک اختلاف ہے۔ یہ 3 ٹائم ہو گئے۔ کون سے 3 ٹائم؟ فرسٹ اذان فجر سے لے کر جو نماز فجر کا ٹائم ہے
ظہر کے جو زوال کا ٹائم ہے وہاں تک یہ فرسٹ ٹائم ہو گیا. اس کے بعد زوال سے لے کر سن سیٹ تک دوسرا ٹائم ہو گیا, اور سن سیٹ سے آگے اس کو آگے بیان کریں گے. اس کا جو ٹائم ہے, جو یقینی ٹائم ہے, وہ ہے فجر کی اذان سے لے کر ظہر کی اذان تک. قربتاً الی اللہ, مستحب قربتاً الی اللہ غسل جمعہ کرتا ہوں. توجہ کیا آپ نے؟ بالکل قربت کی نیت سے اور ادا کی نیت سے. اچھا اب دیکھیں, اب ہمیں جو ہے وہ یہ جو فقہ پڑھنے کا فائدہ ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, یعنی کثرت کے ساتھ ہم نے یہ اشتباہ دیکھے. اکثر لوگ واٹس ایپ پہ سوال کرتے ہیں, ہم اسے ادا کی نیت سے پڑھیں یا واجب کی نیت سے پڑھیں. اسی قسم کا کچھ عجیب سی, نہیں یوں نہیں بلکہ یہ سوال کرتے ہیں, واجب کی نیت سے پڑھیں یا قضا کی نیت سے پڑھیں. یہ واجب کا اپوزٹ قضا کب سے ہو گیا ہے؟ قضا کا اپوزٹ ادا ہوا کرتا ہے. یعنی ہمیں سوال کرنے, یعنی اتنی بھی فقہ نہیں معلوم. سوال کیا کیا جاتا ہے کہ ہم واجب کی نیت سے کریں یا قضا کی نیت سے, مگر قضا واجب نہیں ہے. یعنی یہ یعنی افسوس ہے یہ کہ ہمیں یہ تو پتا چلے کہ ہمیں کیا لفظ استعمال کرنا ہے. مسئلہ شرعی معلوم نہ ہو یہ تو بہت بات کی بات ہے. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ میں کیا لفظ استعمال کروں. واجب کی نیت سے کریں نماز پڑھنی ہے یا قضا کی نیت سے. بھائی قضا کا اپوزٹ ادا ہوتا ہے, واجب کا اپوزٹ مستحب یا حرام یا مکروہ یا مباح ہوتا ہے. خوب, پس جو پہلا ٹائم پیریڈ ہے اذان فجر سے لے کر اذان ظہر تک, مستحب ادا قربت اللہ, یہ اس کا ٹائم ہو گیا. قربت, توجہ کیجیے گا, قربت ایک, قربت اللہ نیت, مستحب اور ادا. اس کے بعد جو سیکنڈ ٹائم پیریڈ ہے, وہ سیکنڈ ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ وہ سیکنڈ ٹائم پیریڈ ہے زوال سے لے کر سن سیٹ تک, غروب آفتاب تک, سورج غروب ہونے تک. اس میں آغائی سیستانی فرماتے ہیں کہ الاحوط الاولا, الاحوط الاولا یعنی پہلے ہی بیان کیا, یعنی بہتر احتیاط ہے. کیا کہ آپ یہاں پر ادا اور قضا کو مینشن نہ کریں. ہاں مستحب ہے, مستحب ہے, اور جو اس غسل کے ایڈوانٹیجز ہے کہ اس غسل کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں, وہ ایڈوانٹیجز حاصل ہوں گے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آگے سیستانی کو, آگے کوئی کو. لیکن کہتے ہیں کہ بہتر ریکمینڈڈ یہ کہ ادا قضا کو مینشن نہ کریں. آگے کوئی کی عبارت سے کہ احتیاط واجب یہ کہ یہ آپ ادا قضا کو مینشن نہ کریں. لیکن ہاں اگر آپ نے اس میں غسل کیا تو قربت کی نیت سے غسل کریں گے. قربتاً الی اللہ, رجعان نہیں کریں گے, قربتاً الی اللہ غسل کریں گے, رجعان نہیں کریں گے. اور جب قربت الی اللہ غسل ہوتا ہے تو وہ ویلڈ ہوا کرتا ہے, یعنی وضو سے کافی ہوا کرتا ہے. اس کے بعد تیسرا ٹائم. اب یہ تیسرا ٹائم کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے, اس میں آگے خوئی اور آگے سیستانی میں اختلاف ہے. آگے خوئی کہتے ہیں کہ سیٹرڈے مارننگ سے اسٹارٹ ہوتا ہے, سیٹرڈے کی اذان فجر سے شروع ہوگا تھرڈ ٹائم. آگے خوئی کہتے, آگے سیستانی کہتے ہیں نہیں, سن سیٹ سے یہ تیسرا ٹائم شروع ہو جائے گا. یہ کون سا ٹائم ہے؟ یہ غسل جمعہ کی قضا کا ٹائم ہے. یہ غسل جمعہ کی, یعنی آپ اس کی ریکمنڈیشن دیکھیں. اب یہ غسل جمعہ ادا اور ادا کے بعد قضا, اس کی ریکمنڈیشن. اب یہ سٹارٹ ٹائم کہاں سے ہے؟ آگے سیستانی کہتے ہیں سن سیٹ سے شروع ہے, غروب آفتاب کے بعد سے لے کر آپ جب غسل کریں, یعنی رات کو جمعہ اور ہفتے کے درمیان کی
فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے کے درمیان کی جو رات ہے، فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے کے درمیان کی جو رات ہے، آپ اس میں غسل جمعہ کر سکتے ہیں، غسل جمعہ کر سکتے ہیں، لیکن ہاں قضا کی نیت کرنی ہے، ادا نہیں ہے، ادا نہیں، قضا کی نیت۔ اگر کوئی کہتے ہیں نہیں رات کو تو غسل نہیں کر سکتے، یہ جمعے والا غسل رات کے پیریڈ میں نہیں آئے گا، رات کا جو پیریڈ ہے اس میں غسل جمعہ کو انجام نہیں دے سکتے، اذان فجر سے پھر آپ جو کہ وہ سیٹرڈے کی سن سیٹ تک آپ جو قضا کی، جمعے کی قضا کی غسل سے جو وہ نیت، قضا کے نیت سے آپ غسل کر سکتے ہیں۔ اب ان سب میں ظاہر واضح سب سے اچھا ٹائم اذان فجر سے لے کر ظہر تک کا، اس میں بھی سب سے افضل ترین ٹائم یہ ہے کہ ظہر سے قریب قریب کیا جائے، ظہر سے قریب قریب کیا جائے۔ واضح ہو گیا یہ مسئلہ؟ 3 ٹائم پیریڈ آ گئے، پہلا ادا کی نیت سے، تیسرا قضا کی نیت سے، اور بیچ کا ٹائم جو کہ ادا قضا کو مینشن نہ کریں۔ ویسے تو ایک قانون یاد رکھیے گا، جہاں پر بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو جائے کہ ادا کی نیت کرنی ہے یا قضا کی نیت کرنی ہے، آپ مینشن نہ کریں، ضروری نہیں مینشن کرنا، آپ کریں قربت اللہ جو میری ذمہ داری ہے، کافی ہے، قربت اللہ جو میری ذمہ داری ہے، اس میں سے آپ انجام دیں، بہترین ہو۔ یہ ہو گیا ٹائم 4، اب 3 ٹائم ہوئے، ایک چوتھا ٹائم بھی ہے۔ وہ چوتھا ٹائم کیا ہے؟ وہ ہے شب جمعہ، تھرسڈے نائٹ، تھرسڈے اینڈ فرائیڈے کے بٹوین کی نائٹ، شب جمعہ۔ اچھا اس میں بھی کر سکتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ اگر کسی کو معلوم ہے کہ فرائیڈے کو یعنی غسل جمعہ کا جو ٹائم ہے اس پہ پانی اویلیبل نہیں ہوگا، میرے لیے اویلیبل نہیں ہے پانی، تو جمعے کے دن پانی اویلیبل نہیں ہوگا، تو کہتے ہیں کہ رجاءً آپ اس ٹائم پہ بھی غسل کر سکتے ہیں، رجاءً۔ اب رجاءً کا مطلب معلوم ہے آپ کو کہ ثابت نہیں ہے، شاید ثواب مل جائے، رجاءً اور کیا، اور وہ وضو سے بھی کافی نہیں ہوگا، جو بھی غسل رجا کی نیت سے وہ وضو سے ثابت نہیں ہے، صحیح؟ بس یہ اس شخص کے لیے کہ جس کو معلوم ہے کہ جمعے کے دن پانی اویلیبل نہیں ہوگا۔ اچھا اب یہاں پر یقینی طور پر آپ کا سوال ہوگا کہ نہیں پانی تو ہو سکتا، پانی تو ہوگا لیکن ہم ٹریولنگ میں ہوں گے، اور رجاء ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا باب رجا واسع، رجا کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب تک آپ کو یقین نہ ہوگی، جب تک آپ کو شک نہ ہوگی یہ کام حرام ہے یا حرام نہیں ہے، شک بھی اگر ہے تو پھر رجا نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں کیا غسل کرنے میں، رجان غسل کرنے میں کون سی حرمت ہے؟ کوئی حرمت نہیں ہے، لہذا رجان کریں، آپ پورا سال رجان غسل کریں، پورا سال 365، ہاں لیکن وہ وضو سے کافی نہیں ہوگا، لیکن 365 ڈیز آپ رجان غسل کریں، شاید ہو وہ شاید لوہے محفوظ میں ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، توجہ کیا آپ نے ہو۔ ہاں لیکن اگر جو ہے وہ جمعے کے دن اگر غسل اویلیبل، اپنا پانی اویلیبل ہو گیا یا سیٹرڈے کو اویلیبل ہو گیا تو پھر ظاہر ہے اگر مستحب حاصل کرنا ہے تو وہ انجام دے گا، وہ غسل انجام دے گا، وہ ویلڈ کاؤنٹ ہوگا اور وہ نماز کے لیے بھی کافی ہوگا۔ یہ ہو گیا 7ویں چیپٹر جو مستحب غسلوں کی گفتگو کا شروع کا پورشن۔ مسئلہ نمبر 337، لاسٹ جو ہم نے کل مسئلہ پڑھا تھا وہ 336 تھا، آج کا پہلا مسئلہ 337۔ اب یہ مسئلہ توجہ فرمائیے گا۔ اچھا یہ اب سوال کیا جاتا ہے بہت زیادہ۔ اچھا میں نے پہلے ایک مسئلہ بتایا تھا
اس کو میں تکرار کر دیتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ کے ذہن شریف میں یہ مسئلہ ہے یا نہیں، لیکن چونکہ کام کا مسئلہ تھا، اتفاق سے شاید اسی ہفتے دوبارہ کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص اذان فجر کے بعد غسل جنابت کرتا ہے جمعے کے دن، اذان فجر کے بعد غسل جنابت کرتا ہے، غسل جمعہ کہا کہ غسل جمعہ کبھی میں نماز جمعہ کے لیے جاؤں گا اس وقت غسل کروں گا، کبھی میں غسل نہیں کرتا ہوں، اس کا فضیلت کا وقت درد کروں گا. لہذا اذان فجر کے بعد غسل جنابت کیا، ہو گیا، غسل جمعہ اندر کاؤنٹ ہو گیا. لہذا اگر اب وہ سو جاتا ہے پھر نماز جمعہ سے پہلے وہ غسل جمعہ دوبارہ سے کرتا ہے غسل، وہ ویلڈ نہیں ہے. آگے کوئی کے لحاظ سے فتویٰ یہ کہ ویلڈ نہیں ہے، آگے سیستانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کیوں نہ پر ویلڈ نہیں ہے، لہذا اس غسل کے بعد وضو کرنا ہوگا. صحیح نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آگے کوئی یہ کہتے ہیں، آگے سیستانی اشکال کرتے ہیں، آپ کوئی فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ وہ غسل ہے جس میں خاص نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ چیز جو روایتوں سے سمجھ میں آتی ہے وہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرو، خوب غسل کر لیا میں نے، اب تمہاری غلطی کہ تم نے نیت نہیں کی تھی، غسل تو ہو گیا. غسل کی نیت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ نہائے تو نہیں تھے، غسل کی نیت کی تھی. قربت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ قربت کی نیت کی تھی، ختم ہو گیا. اب خیر یہ اجتہادی گفتگو ہے جس میں مجھے گفتگو نہیں کرنی، لیکن یہ فتویٰ جو ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. مسئلہ نمبر 337. خوب، پہلے جو میں یہ مسئلہ بتا دوں خواتین کے اعتبار سے، وہ خواتین جو اپنے پیریڈز میں ہیں، ماہواری میں ہیں، کیا وہ غسل جمعہ انجام دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی ہیں؟ اچھا ظاہر ہے غسل کا ایڈوانٹیج تو انہیں نہیں ملے گا، یعنی بغیر وضو کے نماز پڑھنے والا، وہ تو ایڈوانٹیج نہیں ملے گا. یہاں پہ کس چیز کا ایڈوانٹیج ملے گا اسے؟ دو ایڈوانٹیج، کہ قربتاً اللہ وہ نیت کر سکتی ہے، اور دوسرا ثواب تو خیر رجان میں بھی انشاءاللہ مل جائے گا. لیکن جو ایڈوانٹیج ملے گا کہ دیکھیں یہ ہے فقہ، یہ ہے دین، یہ شریعت ہے. ہم تو ہر چیز دین میں ٹھوک دیتے ہیں کہ یہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے، یہ دین وہ دین. اور مجتہد کہتے ہیں کہ پیریڈز میں عورت غسل جمعہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. خوب فائدہ کیا اس کا، اس گفتگو کا فائدہ یہ کہ عورت قربتاً اللہ غسل کر سکتی ہے. یہ فائدہ ہے اس کا، یہ فائدہ ہے. ثواب تو انشاءاللہ مل جائے گا اس کو. اس کی نیت ہے، نیت المومن خیر من عملہ، یہ مومن کی نیت جو کہ اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. نیت ہے رجان کیا انشاءاللہ جو کہ حدیث من بلغ میں شامل ہو جائے گا، انشاءاللہ ثواب بھی مل جائے گا. لیکن آیا وہ قربت کی نیت سے اس غسل کو کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے؟ کوئی کہتے بالکل کر سکتی ہے. یسع غسل الجمعہ من الحائض، کہ حائض پیریڈ والی عورت کا غسل صحیح ہے. اگر سیستانی کہتے فی اشکال ہے، لا باس بالاتیان رجعان. اگر سیستانی کہتے کہ رجعان انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، رجعان انجام دینے میں حرج نہیں ہے، لیکن ثابت نہیں ہے اس کا پیریڈز میں جو عورت ہے اس کے لیے غسل جمعہ کا استحباب مستحب ہونا میرے نزدیک ثابت نہیں ہے. لہذا ثابت نہیں ہے، آپ اس کو اگر انجام دینا چاہیں تو رجعان انجام دیں. جو چیز ثابت نہیں ہے اسے رجعان انجام دیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح بس یہ حائض کا غسل ہو گیا جس کا کوئی عملی فائدہ نہیں ہے، ہاں ثواب کے اعتبار سے، اور نہیں بلکہ ثواب بھی نہیں، ثواب تو انشاءاللہ دونوں کو ملے گا. قربت کی نیت سے غسل کرنے کا ایک ایڈوانٹیج ملے گا حائض عورت کے لیے. اور آگے خوئی کی مقلدہ بھی اور کہیں کہ شاید آگے سیستانی کا فتویٰ صحیح ہو، اور میں کیوں جو وہ قربت کی نیت سے کروں، میں رجعان کرتی ہوں، ثواب ملے گا انشاءاللہ. صحیح نا؟ انسان کو اگر فقہ معلوم ہو تو انسان کے لیے ایک ہی عمل انسان انجام دے رہا ہے، اور بہترین احتیاط کی لحاظ سے، جو خدا جو وہ کہے گا اپنے فرشتوں کو انشاءاللہ العزیز بارک اللہ، اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو رہا دیکھو میرے بندے کو کتنی احتیاط کرتا ہے کہ میری طرف ایک بات بھی
جہاں پر شائبہ ہے کہ شاید غلط ہو جائے وہ نسبت نہیں دیتا ہے. اب یہ واقعا قابل تحسین ہے. اتنی احتیاط انسان کرے، نہ کہ وہ وسواسی والی احتیاط کہ وضو 10 گھنٹے میں ہو رہا ہے، غسل جو کہ 20 گھنٹے میں ہو رہا ہے، نماز جو وہ ختم ہو کر نہیں دے رہی ہے. یہ وسواسی والی احتیاط فضولیات ہے. یہ والی احتیاط نہیں کہ دن کا آدھا دن جو وہ غسل خانے میں گزر جائے. یہ ہے مقدس افراد. نہیں، کوئی مقدس نہیں. یہ ہے مقدس افراد جو فقہ پر جو کو عمل کرتے ہیں اس طریقے سے فقہ پر عمل کرتے ہیں کہ کمال خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. توجہ فرما دیں. خوب، بس یہ تو ہو گیا حائض کا غسل. جنوب شخص کے لیے کیا کوشچن ہے یہاں پر؟ وہ یہ ہے سوال کہ اگر مجنب شخص، ہاں پہلے مسئلہ گزرا تھا. کیا مسئلہ گزرا تھا؟ کہ اگر ایک انسان ایک غسل میں واجب کو مستحب کو شامل کر دے، ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. واجب غسل کی بھی نیت کرے، مستحب غسل کی بھی نیت کرے. اگرچہ یہ مسئلہ پہلے بھی بیان ہوا تھا لیکن دوبارہ سے یہاں پر آگے سیستانی بیان کرتے ہیں. فرماتے کہ یسیع ہو غسل الجمعہ من الجنوب، کہ مجنب شخص سے غسل جمعہ صحیح ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک مجنب شخص ہے، اب جان بوجھ کر بھول گیا یا کسی بھی وجہ سے مسئلہ معلوم نہیں تھا. مسئلہ معلوم نہ ہو یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کو یہ نہیں پتا کہ میں مجنب ہو گیا. نا خواتین کے لیے ایسے مسائل آتے پیش کہ نہیں پتا چلا کہ عورت کو جو وہ عورت بھی مجنب ہوتی ہے جیسا مرد ہوتا ہے. اب جو بھی ان کے مسائل اپنے مقام پر، لیکن خلاصہ یہ کہ یا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یا جان بوجھ کر یہ بھول گئے کہ غسل جمعہ ہے، غسل جنابت ہے. اب جمعے کا دن ہے، غسل جمعہ کر لیا، کافی ہے. غسل جمعہ صحیح بھی ہے اور وہ شخص پاک بھی ہے اور غسل جنابت بھی اتر گیا. اسی طرح غسل حیض کہ اگر عورت جو کو اس کا پیریڈ جو کہ وہ ختم ہو چکا ہے اور اس کے بعد وہ غسل کرتی ہے غسل جمعہ، تو کافی ہے کہ اس کو باقاعدہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خوب، یہ ہو گیا زمان کے اعتبار سے، ٹائم کے اعتبار سے یہ پہلا غسل زمان جمعے کا دن. دوسرا جو زمان اور ٹائم پیریڈ کا غسل ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا ٹائم. عید الفطر یعنی ماہ مبارک رمضان کے بعد کی عید، ماہ مبارک رمضان کے بعد کی عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو جو عید قربان آتی ہے اسے عید الاضحیٰ کہتے ہیں. ان دونوں دن کو غسل کرنا مستحب ہے، ثابت شدہ مستحب ہے. اگر سیستانی تو فرماتے ہیں، اگر سیستانی کیا فرماتے ہیں؟ اگر سیستانی فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کا ٹائم پیریڈ فجر کی اذان سے لے کر سن سیٹ تک ہے. اگرچہ بہتر یہ ہے کہ ظہر سے پہلے انجام دیا جائے، اور اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے انجام دیا جائے. اور ہمارے یہاں تو خیر الحمدللہ ایسا ہے کہ وہ عید جو ہے وہ بغیر غسل کے شاید عید کی نماز کاؤنٹ ہی نہ ہو، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھیں اس کے بعد آگے غسل کریں. لیکن اگرچہ لوگ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اگرچہ ریکمینڈڈ وہی جو لوگوں کے ذہنوں میں، لیکن ہم لوگ بیچارے جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے. نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے. عید کی نماز کے بعد بھی غسل ہو سکتا ہے، بلکہ ظہر کے بعد بھی آگے سیستانی کہتے ہیں غسل ہو سکتا ہے. آگے کوئی کیا فرماتے ہیں کہ غسل عیدین، قربان عید اور رمضان عید، عید القربان اور عید الفطر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، آیا یہ زوال کے بعد، ظہر کے بعد یہ غسل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ منہاج میں اگر کوئی نے احتیاط واجب لگا کر منع کیا ہے، منہاج میں اگر کوئی نے احتیاط واجب لگا کر منع کیا ہے، لیکن جو عروہ کی عبارت ہے
یوں ہے. میں عروہ کی عبارت پڑھتا ہوں, دیکھیں آیا میں مطلب عروہ کی عبارت ترجمہ کرتا ہوں, میں سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے. صاحب عروہ نے یوں کہا کہ آخوئی نے بھی کوئی قبول کیا, یہ آخوئی کی عبارت ہی سمجھ لیں آپ, صحیح نا. کیا کہا آخوئی نے, کہ صاحب عروہ کی عبارت ہے لیکن آخوئی بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کا ٹائم فجر سے لے کر زوال تک ہے, اور احتمال یہ ہے کہ غروب تک ہے. اس سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہوا, صرف زوال ثابت ہوا. یہ جو اس کے بعد کا نقطہ ہے یہ مشکل کھڑی کرتی. بہتر یہ ہے کہ قصد قربت کی نیت نہ کریں. اگر زوال کے بعد غسل کریں تو بہتر ہے. بہتر تو اس کا مطلب کیا ہو گیا, جائز ہے. بس ظاہر عبارت ہے عروہ سے ایسا لگتا ہے آگے کوئی کی کہ وہی آگے سیسانی کی طرح. بہتر ہے کہ جو وہ رجعان کرے, کوئی قصد قربت کے ساتھ نہ کرے. توجہ فرمائیں نے. لیکن منہاج الصالحین میں آگے کوئی نے احتیاط مستحب احتیاط واجب لکھا ہے, احتیاط واجب کی نمبر نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ ایک جو وہ مختصر سا اختلاف ہے آگے کوئی کی دو کتابوں میں, عروۃ الوثقی اور منہاج الصالحین میں. خوب یہ جو وہ دو اختلاف ہے. یہ رجعان کریں, کوئی بالکل رجعان کریں, احتیاط کا تقاضا یہ رجعان کریں, سب سے بیسٹ ہے یہ. کتنے غسل ہو گئے؟ 2. تیسرا غسل جو زمان کا غسل ہے, ٹائم کا غسل ہے, وہ عرفہ کے دن کا غسل. عرفہ کا دن خوب اچھا. اب یہاں پر جو تعبیرات ہے, اب آگے کوئی نے جو وہ بعد میں لسٹ گنی ہے, تو ہم آخوئی کی لسٹ بعد میں دیکھ لیتے ہیں, پھر پہلے سیستانی کی لسٹ کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا چلیں ساتھ ساتھ ہی دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کا جو تیسرا ہے وہ ہے عرفہ. عرفہ کے دن 9 ذی الحج. اور بہتر یہ ہے کہ ظہر سے پہلے انجام دیا جائے. آگے خوئی نے ایک اور مستحب بیان کیا جو آگے سیستانی نے بیان نہیں کیا ہے, وہ ہے شب عید کا غسل. شب عید کا غسل بھی آگے خوئی کے نزدیک قربت کی نیت سے انجام دے سکتے ہیں. شب عید یعنی شب عید یعنی اچھا صرف شب, یہ بھی یاد رکھیے گا, فقط غسل و لیلۃ الفطر ہے, عید الاضحیٰ کی رات والا نہیں. جو رمضان المبارک کے بعد والی عید ہے, آخری رمضان اور عید سے پہلے والی جو رات ہے, پہلی شوال اور لاسٹ رمضان المبارک کے درمیان کی جو رات ہے, آغاخوئی کے لحاظ سے وہ غسل ثابت ہے. آغاخوئی کے لحاظ سے غسل ثابت ہے. آگے سیستانی نہیں مانتے ہیں, آگے سیستانی نہیں مانتے ہیں. عرفہ کا دن ہو گیا, عرفہ کا غسل ہو گیا. اسی طرح سے یوم ترویہ, یوم ترویہ, تے رے واو یہ اور فاطمہ والی ہے, ترویہ. یوم ترویہ کون سا دن ہے؟ 8 ذی الحج. یعنی آپ کے 3 لگاتار غسل ہو گئے, 8 ذی الحج, 9 ذی الحج, 10 ذی الحج. 8 ذی الحج یوم ترویہ. اب یہ یوم ترویہ 8 ذی الحج کو کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے 8 ذی الحج کو یوم ترویہ کہتے ہیں کہ حاجی جو ہے وہ
8 ذی الحج کو مکے سے عرفات جاتا ہے، اور چونکہ پانی لے کر جاتا ہے اپنے ہمراہ اس زمانے کے اعتبار سے، لہذا اس دن کو یوم ترویح کہتے ہیں۔ تو یہ 3 لگاتار دن، 8 ذی الحج، 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج، کہ 8 ذی الحج یوم ترویح، 9 ذی الحج یوم عرفہ اور 10 ذی الحج یوم عید الاضحیٰ، ان تینوں میں جو وہ غسل کرنا ہے، اور تینوں کا ٹائم کیا ہے؟ آگے سیستانی کے لحاظ سے فجر سے لے کر رات تک، فجر سے لے کر رات تک، لیکن آگے خوئی کے لحاظ سے عید والا ظہر تک، اور اس کے بعد رجعان یا احتیاط کی نیت کریں۔ اب یہ ہو گیا کتنا غسل کتنے غسل ہو گئے؟ 4 غسل ہو گئے۔ 5واں غسل وہ ہے، آخری کے لحاظ سے ایک اضافی آ گیا نا، شب عید الفطر والا بھی آ گیا، آخری کے لحاظ سے 5 ہو گئے۔ اس کے بعد ہے پہلی ماہ مبارک رمضان کی شب، شب فرسٹ رمضان، شب فرسٹ رمضان، شب فرسٹ رمضان یہ بھی قربت کی نیت سے ثابت شدہ ہے، اور غسل جو سارے غسل کے فضائل ہے وہ ایڈوانٹیجز اس کے بھی حاصل ہو جائیں گے۔ اب آپ خود کاؤنٹ کرتے رہیں کہ 4 5 جتنے بھی ہوئے۔ اس کے بعد 17 ماہ مبارک رمضان کی شب، شب 17، شب 17 کی رات نہیں، یہ 2 راتیں جا جائیں گی، شب بھی اور رات بھی۔ شب 17 یعنی 16 ماہ مبارک رمضان گزرنے کے بعد 17 سے پہلے والی جو جنگ بدر کی رات کہی جاتی ہے، یعنی دن جو وہ 17 رمضان، جو اگرچہ بہت سارے اور بھی شاید واقعات ہوئے تھے، لیکن مشہور جو کہ وہ یوم بدر بھی ہے، فتح بدر بھی ہے۔ بس توجہ فرمایا آپ نے، اس میں بھی اس کا غسل بھی، اس رات کا غسل بھی بالکل ثابت ہے، 17 رمضان۔ اس کے بعد 24 رمضان، 24 رمضان کی شب، اور 3 شب قدروں کا غسل، شب 19، شب 21، شب 23۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے ماہ مبارک رمضان میں غسل؟ 1، 17، 19، 21، 23 اور 24۔ یہ جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں، اگرچہ یہ سارے کے سارے شب کے غسل ہے، رات کی غسل ہے یہ۔ یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، شب قدر کے غسل میں خوب توجہ کیجیے گا۔ اب یہ ایک عروا کی عبارت ہے، فی الحال پڑھوں میں شب قدر کے غسل کے بارے میں، مجھے اجازت دیں۔ شب قدر کا غسل، یہ شب قدر کے غسل میں ہر سال کا ایک پرابلم آتا ہے۔ اچھا، ابھی ایک پرابلم سالو نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو ایک اور پرابلم کھڑا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ ایک پرابلم تو یہ کہ کیا شب قدر کا غسل، اچھا مفاتیح الجنان، دیکھیں مفاتیح الجنان فقہی کتاب نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ مفاتیح الجنان میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں شب قدر کا غسل دیا ہے کہ اذان مغرب سے پہلے کریں، اس قسم کی کوئی تعبیر ہے، لیکن وہ میرے اور آپ کے لیے حجت نہیں ہے، صحیح نا؟ شخصیت ظاہر ہے قابل احترام شخصیت ہے، لیکن میں مثال کے طور پر ایکس کا مقلد ہوں، آپ وائی کے مقلد ہیں، تو ہمیں اپنے مرجع اور مجتہد کا جو وہ فتویٰ دیکھنا ہے، ہمیں اپنے مرجع اور مجتہد کا فتویٰ دیکھنا ہے۔
عروۃ الوثقیٰ مسئلہ نمبر جو ٹوٹل اس کا مسئلہ ہے 1046 سیکوینس کے اعتبار سے فرام تکلیف مسئلہ نمبر 1046 اور مستحب غسل کا مسئلہ نمبر 1616 ہے. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے کہ وقت غسل اللیالی تمام اللیل، کہ شب قدر کے جو غسل ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ شب قدر کا غسل پوری رات میں کہیں پر بھی انجام دے سکتے ہیں. رات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مغرب کے ٹائم سے. ختم کہاں پر ہوتی ہے؟ ابھی فی الحال آگے کوئی کے لحاظ سے بھی فجر پہ رات جو ختم ہو رہی ہے. صحیح؟ تو پوری رات میں آپ مغرب کے وقت غسل کریں، 10 بجے رات کو غسل کریں، 12 بجے رات کو غسل کریں، سحری کرنے کے بعد اذان فجر سے تھوڑی دیر پہلے غسل وہ کریں، غسل شب قدر کریں. اگرچہ ظاہراً جو روایت ہے وہ یہ کہ اول شب میں کرو تاکہ تم پوری رات پاک شمار کیے جاؤ. یہ روایت کا جملہ ہے، یا تمہاری عبادت طہارت کی حالت میں، اس طرح کی جو کوئی جملہ ہے روایت میں. بہرحال ریکمینڈڈ یہ کہ اول لیل میں اول رات میں کیا جائے. اب جو ایک پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ کیا اذان مغرب سے پہلے غسل کر سکتے یا نہیں کر سکتے. اب میں عبارت پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ کروں گا. صحیح ہے؟ واضح ہو جائے گی بات. بل الاولا، بہتر یہ ہے اتیانها قبل الغروب او مقارنا له الغروب. اچھا واقعا سمجھ میں نہیں آتا ہے بعض اوقات. دیکھیں یہ ایک پرابلم ہے. پرابلم میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں پرابلم کیا ہے جو ہمارے ذہن میں ہے. دیکھیں آگے خوئی اور آگے چیتانی جو ہے وہ مغرب کے ٹائم میں، اب میں کان میں کہوں آپ کے، کیونکہ اب عوام کو پتہ چلے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کہ آگے خوئی اور آگے چیتانی اور ابھی جتنے بھی تقریباً فقہا ہیں، جتنے بھی فقہا ہیں، ایک گفتگو ہے. فتویٰ کوئی نہیں دیتے ہیں، سب احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ نماز مغرب کا ٹائم غروب آفتاب پہ ہوتا ہے یا مغرب شریف پر. سوائے مرحوم سید محمد روحانی اعلی اللہ مقامہ کے باقی سارے فقہا احتیاط واجب. اگر سید حکیم بھی اجازت دیتے تھے تو غروب آفتاب پہ مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے. ہم فتووں سے شیعہ سنی بنتے ہیں نہیں، اس طرح شیعہ سنی نہیں بنتے ہیں. شیعہ سنی امامت سے بنتے ہیں، امامت کے عقیدے سے جو کہ وہ دین بنتا ہے. صحیح نا؟ خوب اب روایات ہے، اجتہاد ہے. خوب ایک فقیہ یہ روایت یہ سمجھ رہے، ایک فقیہ روایت یہ سمجھ رہے. اگرچہ یہ جتنے بھی آغا خوئی کے بعد کے ہیں، آغا خوئی سے پہلے بھی حتماً قائل ہوں گے واللہ جو کہ وہ احتیاط واجب لگا دیتے یہ لوگ، لیکن تقریباً یہ جو کہ وہ احتیاط واجب لگاتے ہیں، احتیاط واجب لگاتے ہیں. احتیاط واجب اسی لیے لگاتے ہیں کہ مشہور فقہا واللہ روایت سے یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی جو اجتہادی گفتگو کرتے ہیں، اجتہادی گفتگو کہتے ہیں، اجتہادی گفتگو کے لحاظ سے ہمارے لحاظ سے یہ تقریباً میرے الفاظ یہ آپ اس پہ عمل نہ کیجیے گا، ثابت شدہ ہے کہ جو کہ وہ غروب آفتاب پر مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے. لیکن یہ اجتہادی گفتگو ہے، در مقام فتویٰ وہ فتویٰ نہیں دیتے ہیں. صحیح ہو. اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں یہ مسئلے کی عبارت پڑھ رہا ہوں، اس کا فہم آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں میں. کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ اس غسل کو، ان شب قدر کے غسلوں کو غروب سے پہلے انجام دیا جا سکتا ہے یا غروب کے ساتھ ساتھ انجام دیں. اب یہاں پر صاحب عروہ یہ تعبیر لے کر آتے ہیں تاکہ وہ، اب یہ ہے روایت کا جملہ ظاہراً جو ان کو عبارت میں یوں لے کر آئیں، تاکہ اول شب سے لے کر آخر شب تک وہ غسل کی حالت میں رہے. دیکھیے واش روم جائے گا وہ، لیکن وہ طہارت کی حالت میں رہے گا. لیکون علی غسل من اول لیل الی آخرہ. بس توجہ کریں. اب اس کے بعد لوگ سوال کرتے ہیں، ابھی تک ساری داستان سن لینا آپ نے. اب اس کے بعد لوگ کیا سوال کرتے ہیں؟ ہم رات 10 بجے غسل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ خوب کر سکتے ہیں. یہ تو اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہ تو اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. کب تک ہے اس کا غسل؟ اذان فجر تک ہے، اذان فجر تک ہے. اچھا صاحب مفاد الجنان شیخ عباس قمی نے
کتاب مفاد الجنان میں 2 غسل لکھے ہیں، اول شب اور آخر شب. اس کی وجہ سے لوگ بڑے کنفیوز رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آگے یہ جو فقہا لکھ رہے ہیں یہ اول شب کا ہے، تو کیا اس کو کب تک غسل کرنا ہے؟ اس کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، اس کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں. لہذا صاحب عروہ نے ایک نقطہ بیان کیا، اگرچہ ثواب کم ملے گا لیکن ایک طرح جو کہ وہ ایک ہی تیر میں 2 شکار بھی ہو رہے ہیں کہ اگر آپ آخر شب میں ایک غسل کریں اور دونوں کی رجعان نیت کر لیں تو انشاءاللہ دونوں کا ثواب ملے گا آخر شب میں، اگرچہ اول شب میں جو غسل کی فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی. توجہ فرمائیں. لہذا مفاد الجنان پڑھنے کی وجہ سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم 10 بجے غسل کریں تو کیا وضو کے لیے کافی ہے؟ بھائی یہ اول شب اور آخر شب یہ صاحب مفاد الجنان شیخ عباسی قمی کی تعبیر ہے. فقی مرجع جس کی آپ تقلید کرتے ہیں وہ ان کی تعبیر کیا ہے؟ شب لیلۃ القدر، شب قدر اور لیلۃ القدر کا غسل ہے. لیلۃ القدر کس کو کہتے ہیں؟ مغرب سے لے کر اذان فجر تک کسی وقت بھی کرنے کافی ہے. یہ اول شب اور آخر شب صاحب عروہ نے کہا رجعان ہے، یہ رجعان ہے. اب آپ جو کہ وہ مثال کو اول شب کریں تو آخر شب بھی ایک رجعان غسل کر لیں، اب درست ہے 2 غسل ہو گئے. توجہ کیا آپ نے؟ لہذا یہ ٹائم پیریڈ پورا کا پورا جو وہ باقی رہتا ہے. یہ جو وہ کچھ عبارت جو میں نے عروہ سے بھی پڑھ لی اور انشاءاللہ اس مزید غسل کی جو وہ تفصیل انشاءاللہ وہ کنٹینیو رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرا ایک سوال یہ تھا کہ یہ جو ایک غسل ایک شب کا ایک غسل مستحب ہے، بقیہ پھر رجا ہے، یا 2 بھی کر لیں تو بھی مستحب ہے؟ نہیں، ایک غسل کنفرم ہے، شب قدروں کی بات کرنے نا، ایک غسل کنفرم ہے، دوسرا غسل رجائی ہے. یعنی اگر آپ نے اول شب اگر غسل کیا، توجہ کریں میں اس کی 2 مثال دوں آپ کو. ایک غسل آپ نے اول شب کیا، اب آخر شب میں مستحب رجعان ہے یہ. لیکن اگر ایک مثال کے طور آپ نے جو کہا اول شب میں غسل نہیں کرتا ہوں، عبادت میں اب مصروف ہے، ٹائم نہیں ملا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آپ نے آخر شب میں ابھی تو پہلا بھی غسل نہیں ہوا ہے، صاحب عروہ کہتے ہیں رجعان آپ دونوں کو شامل کر لیں. اگرچہ اس میں ایک رجعان ایک قصد قربت والا ہے، اسی غسل کے ساتھ آپ نماز فجر بھی پڑھ لیں گے اگر بیچ میں نہیں ٹوٹا تو. توجہ کیا آپ نے؟ لہذا ایک ثابت شدہ ہے، ایک رجعان ہے. رجا کا مطلب ہی یہ کہ یہ غسل ثابت نہیں ہے. اب جب ثابت ہی نہیں ہو تو کیسے طہارت حاصل ہوگی؟ تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جہاں پر رجا کہا آپ نے، بس یہ بھی قانون آپ نے بہت اچھا وہ دیا، میں قانون دے دوں، جہاں جہاں قربت کی نیت سے ہے، چاہے ادا قربت چاہے قضا قربت، اگر قربتاً اللہ ہے تو وہ حدیث یاد کر لیں. توجہ کریں کہ جو ہے وہ اگر قربت اللہ ہے تو وہ حدیث یاد کریں. کون سی حدیث؟ ای الوضوء انقی من الغسل. کون سا وضو غسل سے زیادہ؟ جب قربت کا مطلب ہے امام نے کہا غسل کرو، جب امام نے کہا غسل کرو تو اس کا مطلب یہ کہ یہ غسل ثابت شدہ ہے، چاہے ادا کے بارے میں امام کا آرڈر ہے چاہے قضا کے بارے میں. لہذا قربت اللہ جب غسل ہو گیا تو وہ جو وضو کے لیے ہمیشہ کافی ہوگا. بس رول کیا ہو گیا؟ جب قربت اللہ آپ غسل کریں گے تو وہ وضو کے لیے کافی ہے، جب رجعان غسل کریں گے تو وہ وضو کے لیے کافی نہیں الی الابد، سوائے وہ مستحاضہ عورت کہ جو مستحاضہ متوسطہ ہے جس کو وضو بھی کرنا ہے غسل بھی کرنا ہے، وہ ایک سے جو ایک ایکسیپشنل کیس ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پریکٹس یہ ہے کہ ہم شب قدر میں جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، وہیں مسجد میں رہتے ہیں، مغرب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. صحیح. لیکن گھر سے غسل کر کے نکلتے ہیں، مغرب سے پہلے غسل کر دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے. مطلب یہ تو بہت زیادہ پہلے ہے، یہ بہت زیادہ پہلے ہے. اچھا آپ نے یہ نہیں کہا کہ دوپہر میں کر لیتا ہوں، نہیں، یہ پھر آپ اس کے بعد وضو کریں، پھر اس کے بعد آپ وضو کریں. وضو تو کریں گے، ہاں بس کافی ہے. ثواب تو بہرحال دینے والی خدا کی ذات ہے.
مسئلہ فقہی یہ کہ وہ غسل کافی نہیں ہے، صحیح نا، وہ غسل کافی نہیں ہے. صحیح ہے. تو اپنا آپ آ کر دوبارہ غسل کر لیں تاکہ شب قدر کا ثواب مل جائے آپ کو. وہ تو بہت جلدی ہو گیا، یہ تو شروع نہیں ہوتا ہے. تو وضو کیا ہے تو لہٰذا عبادت میں تو کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. انشاءاللہ آپ کی نیت ہے تو ثواب بھی انشاءاللہ مل جائے گا انشاءاللہ. اچھا میرا ایک سوال ہے، میں اپنی مثال دے رہا ہوں. جیسے جمعہ کا دن ہوتا ہے، ہم لوگ پورا دن آفس میں ہوتا ہے، ہم صبح کرتے ہیں، اور تو میں پہلے وضو کرتا ہوں پھر نہاتا ہوں. صحیح. کیا کہتا ہے، آپ مجھے معلوم ہو گیا کہ جمعہ کا جو ہے مستحب ہے، اور یہ ویسے تو خیر مجھے معلوم تھا، لیکن وہ اس کی وجہ سے نیت نہیں کر سکتا. پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ فجر پہ کرتا ہوں. ہاں تو نیت نہیں کی تھی آپ نے؟ نیت نہیں کرتا، نیت خود دل سے تو کرتا ہوں کہ ہاں بھائی کہیں کر رہا ہوں، پورے دن کے لیے جا رہا ہوں میں، تو وہ جمعہ کا بھی کر رہا ہوں، لیکن صحیح طریقہ اور صحیح ہے. اور پھر یہ اس کے بعد وضو بھی میں کرتا تھا، یعنی وضو کرتے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر جو غسل کی نیت کی آپ نے، غسل سر و گردن اور بدن کی نیت سے اگر آپ نے دھویا ہے غسل کے طریقے سے، اور غسل کی نیت کی جمعے کی، تو انشاءاللہ وہ غسل جمعہ بھی کاؤنٹ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے جو وہ اس طریقے سے نہیں، آپ نے جسٹ ایسے ہی نہا لیا اور تو ظاہر یہ غسل کاؤنٹ نہیں ہوگا. لیکن بہرحال عبادت آپ کی افیکٹ نہیں کرے گی، آپ کی عبادت افیکٹ نہیں کرے گی، کیونکہ آپ نے بہرحال وضو تو کیا ہوا ہے. اچھا تو اگر میں وضو کو ایک طرف یہ نہیں کیے کہ میں صرف جمعے کا مستحب غسل کر لوں تو کیا صحیح ہے؟ پھر وضو جی اگر آپ نے فار ایگزامپل آفس جاتے ہوئے فجر کی اذان کے بعد اور 8-9 بجے آپ آفس جاتے ہوئے غسل جمعہ کر لیں تو بالکل وہ غسل جمعہ، وہ غسل کافی ہے، اس کے بعد وضو ضروری نہیں ہے. نہیں میں تو یہ نہیں فجر کے ہی ساتھ. ہاں وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے. جی بالکل. فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے نہیں کر سکتے؟ جی فجر سے وقت سے پہلے نہیں کر سکتے. خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضرین مجلس مومن و مومنات منتظمین تمام مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. جو مومن و مومنات پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد حاضرین مجلس مومن و مومنات کے مرحومین، منتظمین کے مرحوم، کل مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما. جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. Recording stopped.